السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ماہ ربیع الاول کی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور رحمت للعالمین کی رحمت نے اس تمام دنیا کو اس رحمت سے منور کر دیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ایک سوال سے ہے جو ایک بہن نے کیا تھا کہ آخر قیامت کے دن ہم کیسے اپنے ماں باپ کو پہچانیں گے، یا جنت میں ہم کیسے اپنے ماں باپ کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے بھائی بہنوں کو یا اپنی بیویوں کو یا شوہروں کو واٹ ایور از دا کیس ہم انہیں کیسے پہچانیں گے۔ دیکھیں، یہ معاملہ قیامت سے ہی شروع ہو جائے گا کہ قیامت میں بھی ہم اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بندہ ہے تو بیوی اور عورت ہے تو شوہر کو، بچوں کو، بھائی بہن کو، ان سب کو ہم پہچانتے ہوں گے قیامت کے دن۔ میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتا ہوں سورہ عبسہ۔ سورہ عبسہ جو 80th سورہ قرآن کریم کی، اس کی آیا نمبر 33 سے آپ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ آئے گی، یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب بیدار ہوں گے، تو یوما، تو یہ وہ دن ہوگا کہ یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ پہچانتا ہوگا تو بھاگے گا نا، سبھی بھاگ رہے ہوں گے، لیکن خاص طور پر اس رشتے کا کیوں اظہار کیا کہ اس سے بھاگ رہا ہوگا؟ پھر فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے بھی، وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ یعنی وہ چیزیں جنہیں دنیا میں تم ویلیو کرتے تھے، وہ چیزیں جنہیں تم دنیا میں امپورٹنس دیتے تھے، تم جن سے محبت کرتے تھے، جنہیں دیکھے بنا تمہیں سکون نہیں آتا تھا، تمہیں چین نہیں آتا تھا، یہ وہ رشتے جن میں تم ایسے بندھے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن یہ وہ دن ہوگا کہ جب تم ان سب سے بھاگو گے۔ تو اس کا مطلب ہے پہچانتا ہوگا تو بھاگے گا نا، پہچانتا ہوگا تو اگنور کرے گا نا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، یہ وجہ ہوگی۔ اب وہ فکر کیا ہوگی اس پر بھی میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ دیکھیں، تفسیر کبیر میں بھی اس میں آتا ہے کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز جو ہے وہ ایسی کان پھاڑ دینے والی ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں جو لوگ اب میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہوں گے تو اس دن انسان اپنے ان تمام رشتوں سے بھاگے گا، ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، تاکہ ان میں سے کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر لے، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی کہ میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا۔ تو تفسیر کبیر اسی آیہ مبارکہ کے تحت، پھر تفسیر خازن بھی اسی آیہ مبارکہ کے تحت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ شدہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ایک صحابیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کے سطر کو بھی دیکھیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے فلاں عورت، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر پڑے گی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ تو تفسیر کبیر میں حدیث نمبر 3343 کے تحت یہ روایت آتی ہے، یعنی اتنی بے پرواہی ہوگی کہ انسان کے لیے یہ چیزیں بے معنی ہوں گی کہ سطر وغیرہ، یہ I mean like nobody will care about anything. Nobody will care about anything. All of these things will not matter. ایسی کیفیت ہوگی کہ دیکھ رہے ہیں کسی کے اندر خوف طاری ہو، شدید خوف ہو، اس کو آپ اس کا من پسند کھانا بھی لا کے دے دینا، وہ کہتا ہے بھوک ہی نہیں ہے یار، ہٹاؤ اس کو، ابھی وہ چیز دور کرو جس نے میرے تن بدن میں جو ہے نا آگ لگا کے رکھی ہے، پریشانی کر کے رکھی ہے، وہ چیز میری پہلے سالو کرو۔ بھوک بھی مر گئی ہے میری، تو کسی چیز کا دل ہی نہیں کر رہا میرا، شدید غم، شدید خوف میں کیفیت جو آتی ہے۔
بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے. تو دنیا کی بات بتا رہا ہوں، آلائشیں لا کے رکھتے ہیں، بندہ ٹھکرا دیتا ہے. تو اس دن تو جو کیفیت ہوگی وہ تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو روز محشر کی بات ہو گئی کہ روز محشر میں ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. ابھی حساب سے پہلے کی بات ہے. حساب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو آئیے سورۃ الانشقاق میں چلتے ہیں، جو 84 سورہ ہے قرآن کی، اس کی آیت 7 through 9. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. وہ گھر والوں کو پہچانتا ہوگا تو گھر والوں کی طرف پلٹے گا نا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شناخت دے دے گا. جب حساب ہو جائے گا نا پورا، تو پھر وہ اپنے اہل کی طرف لوٹ آئے گا. وہ اہل کی طرف جن کی طرف لوٹے گا وہ کدھر ہوں گے؟ وہ جنت میں ہوں گے. وہ جنت میں لوٹے گا اور وہ اہل کو پہچان لے گا اپنے، اس کے کون اہل ہیں، اس کی کون بیوی ہے، کون بچے ہیں، کون ماں باپ ہیں، کون بھائی، ان کو وہ قیامت کے دن بھی جانتا ہوگا اور ادھر بھی پہچان لے گا. اب آپ کہیں گے سب کی ایک سی عمر ہوگی. ہاں سب کی ایک سی عمر ہوگی، لیکن پہچان دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. وہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے ماں کی پہچان بھی دے دیتا ہے، جبکہ اسے کچھ خبر نہیں ہوتی. اسے یہ پہچان بھی دے دیتا ہے کہ تمہیں دودھ کہاں سے ملے گا. اسے رونے کی اور ہنسنے کی پہچان دے دیتا ہے کہ تم نے اس طرح اپنا اظہار کرنا ہے. یہ علم دے دیتا ہے اور کوئی بات نہیں کر سکتا. تو وہ اس علم پر بھی قادر ہے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.